بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، ہر صورت کے مقاصد، مرکزی مضامین اور ہر صفحے پر ایک اشارہ ربط کے ساتھ۔ پارہ نمبر 17 15 سطری مصحف کے اعتبار سے۔ سورہ انبیاء شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ سورہ انبیاء مکی صورت ہے اور تقریباً 9 یا 10 نبوی میں نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں آخرت، توحید اور خاص کر رسالت کو واضح کرنا۔ مضامین ہیں اس کے قیامت کا بیان، توحید کی نشانیاں اور انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں سے سبق۔ اب ہم لیتے ہیں ہر صفحے سے 4 اشارات اور 4 میں سے ایک کا اشارہ اینکر ہوگا، اور یہ اس لیے تاکہ صورت سے کچھ مانوسیت ہو اور وہ یاد رہے، اور وہ لال رنگ میں ہے۔ تو اب ہم لیتے ہیں صفحات 1 سے 5۔ حساب کا وقت قریب ہے مگر لوگ غفلت میں ہیں اور اللہ کی نصیحت کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ کفار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محض انسان قرار دے کر ان کی دعوت کو جادو کہتے ہیں۔ کفار نے وحی کو کبھی خوابوں کی باتیں، کبھی من گھڑت کہانی اور کبھی شاعری قرار دیا اور معجزے کا مطالبہ کیا۔ فرمایا آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنایا اور ان پر وحی بھیجی، پھر ہم نے نیکوں کو نجات دی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ پہلے بھی ایسا ہوا کہ ظالم عذاب دیکھ کر بھاگے اور افسوس کرنے لگے مگر وہ برباد ہو کر رہے۔ ہم نے زمین و آسمان کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہم حق کو غالب کر کے باطل کو مٹا دیں گے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، فرشتے ہر دم اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ذرا بھی نہیں تھکتے۔ زمین و آسمان میں 2 معبود ہوتے تو سارا نظام بگڑ جاتا، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بلکہ وہ حق سے منہ موڑنے والے ہیں۔ ہم نے ہر رسول کو اللہ ہی کی عبادت کی وحی کی۔ مشرکین اللہ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں جبکہ وہ اس سے پاک ہے۔ سارے فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کرتے۔ کفار کو نظر نہیں آتا کہ ہم نے ملے ہوئے آسمانوں اور زمین کو الگ کیا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑے، راستے بنائے اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، رات دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا جو ایک نظام کے مطابق گردش کر رہے ہیں۔ ہم نے کسی بھی بشر کو دنیا میں ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ انسان دراصل جلد بازی کرتا ہے مگر اللہ کی نشانیاں وقت پر ظاہر ہوں گی۔ جب عذاب آئے گا تو نہ ہی وہ اسے روک سکیں گے، نہ واپس کر سکیں گے، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا اور مذاق اڑانے والے عذاب کا شکار ہوئے۔ ذرا پوچھئے کہ تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ تمہارے معبود تمہیں ہمارے عذاب سے کیسے بچا سکیں گے جبکہ وہ خود کی بھی مدد نہیں کر سکتے؟ ہم نے انہیں اور ان کے پچھلوں کو لمبی مدت تک خوب دنیاوی فائدہ پہنچایا، لیکن در حقیقت وہ مہلت دیے جا رہے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ اگر ہلکا سا بھی عذاب آ جائے تو اپنے ظلم کا اعتراف کرنے لگتے ہیں۔ ہم قیامت کے دن انصاف کریں گے، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ہم نے موسیٰ و ہارون کو فرقان، روشنی اور متقیوں کے لیے نصیحت دی، اور یہ قرآن ایک بابرکت ذکر ہے، پھر کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اب یہاں سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت عطا کی، جس کی روشنی میں ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے بتوں کے بارے میں سوال کیا۔ قوم نے جواب دیا ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے۔ پھر ابراہیم نے ان کا گمراہی پر ہونا بتایا، ان کے سامنے اللہ کا رب ہونا بیان کیا اور ان کے بتوں کو توڑنے کا عزم کیا۔ تو یہ ہوئے صفحات 1 سے 5 اور اس کے اشارات ہیں: حساب، توحید، تخلیق، مذاق موسیٰ۔ حساب، توحید، تخلیق، مذاق موسیٰ۔ حساب کا وقت قریب ہے، توحید کی نشانیاں ہر تخلیق میں ہیں، نبی کا مذاق نہ اڑاؤ، موسیٰ سے سبق لو علیہ السلام۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 6 سے 10۔ ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا تاکہ وہ لوگ بتوں کی بے بسی پر غور کریں۔ لوگوں میں اس کا چرچا ہوا، پھر ابراہیم کا نام آیا۔ فیصلہ ہوا کہ ابراہیم سے اس بارے میں پوچھا جائے۔ ابراہیم سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا۔ ابراہیم کا حکیمانہ جواب سن کر قوم لاجواب ہو گئی اور بتوں کی بے بسی کا اقرار کیا۔ یاد رہے کہ قرآن یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جا کر بتوں کو توڑو۔ ابراہیم اصل میں انہی کے گھر والے تھے، نہ کہ کوئی باہر کے مسلمان۔
جہاں تک غیر مسلموں کے معبودوں کا تعلق ہے تو قرآن نے توڑنا تو دور کی بات انہیں برا کہنے سے بھی منع فرمایا، البتہ بہترین انداز میں دعوت دینے کا حکم دیا۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے لاچار بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ قوم نے کہا کہ کچھ کرنا ہی ہو تو ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ ہم نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا اور وہی لوگ نامراد ہوئے۔ ہم نے ابراہیم اور لوط کو نجات دی، پھر ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہم نے ان سب کو صالح بنایا۔ ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا اور انہیں نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی۔ ہم نے لوط کو حکمت و علم عطا کیا اور انہیں بدکار بستی سے نجات دے کر اپنی رحمت میں داخل کیا اور انہیں صالحین میں شامل کیا۔ ہم نے نوح کی دعا قبول کی اور انہیں اور ان کے اہل کو مصیبت سے نجات دی اور جھٹلانے والی قوم کو غرق کر دیا۔ داؤد و سلیمان جب بکریوں سے متعلق فیصلہ کر رہے تھے تو ہم نے سلیمان کو معاملہ سمجھایا۔ داؤد اور سلیمان کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور داؤد کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو تسبیح کرنے پر مسخر کر دیا۔ ہم نے داؤد کو زرہ بنانے کا فن سکھایا اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا۔ بعض شیاطین سلیمان کے حکم پر سمندروں میں غوطے لگاتے اور دیگر کام کرتے تھے۔ ایوب نے جب اپنی بیماری کی فریاد کی تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں پہلے سے بہتر اہل و عیال عطا فرمایا۔ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام صبر کرنے والے تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ یونس اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، پھر مشکل میں انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں نجات دی۔ زکریا نے ایک وارث کے لیے دعا کی، پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیا۔ ہم نے مریم میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو سارے جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اے لوگو، تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، پس میری ہی عبادت کرو۔ پھر بھی لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے۔ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور قیامت قریب آ جائے گی تو کفار حیران و پریشان ہوں گے اور اپنی غفلت و ظلم پر افسوس کریں گے۔ مشرکین اور ان کے جھوٹے معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اگر وہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے اور عذاب کا شکار نہ ہوتے۔ نیک لوگ جہنم سے دور رہیں گے، وہ جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ قیامت کی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ اس دن ہم آسمان کو کتاب کے اوراق کی طرح لپیٹ دیں گے۔ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں عبادت گزاروں کے لیے یقیناً بڑا پیغام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تمہارا معبود ایک ہی ہے، پس اس کی فرما برداری کرو۔ لوگ پھر بھی نہ مانے تو قیامت سے آگاہ کر دو۔ اللہ ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ کہیے اے رب، حق کا فیصلہ فرما دے، بے شک ہمارا رب رحمان ہے، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہاں سے سورہ حج شروع ہوتی ہے اور پہلی آیت ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ لیکن اب ہم اس کا تعارف لیتے ہیں۔ سورہ حج مدنی صورت ہے اور سن 13 نبوی کے آخر اور سن 1 ہجری کے شروع میں نازل ہوئی، یعنی بیچ میں ہے۔ اس کے مقاصد ہیں مشرکین کو دعوت، شک میں پڑے مسلمانوں کو تنبیہ اور سچے مسلمانوں کو ہدایت دینا، اور اس کے مضامین ہیں آخرت کا بیان، مشرکین، منافقین اور اہل ایمان کا ذکر، اور یہ بتانا کہ حج و قربانی اللہ کے لیے ہیں، توحید کا بیان اور احکام۔ تو یہ ہوئے صفحات 6 سے 10، اور اس کے اشارات ہیں ابراہیم، انبیاء یاجوج، ہدایات۔ ابراہیم، انبیاء یاجوج، ہدایات، اور اس کو جوڑنے والے جملے ہیں ابراہیم اور انبیاء میں نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، اسماعیل، ادریس علیہم السلام اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ یاجوج و ماجوج قرآن کی نشانی ہیں، تو قرآن کی ہدایات کو یاد رکھو۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 11 سے 15۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے سخت حالات کی منظر کشی کر کے مکے کے کفار و مشرکین کو ڈرایا جو آخرت ہی کے منکر تھے۔ کچھ لوگ کسی علم کے بغیر اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ اس کی پیروی کا انجام گمراہی اور جہنم ہے۔ اے لوگو، دوسری زندگی میں شک ہے تو ذرا اپنی پیدائش کو دیکھو، مٹی، نطفہ، لوتھڑا، بوٹی کے مراحل، اور پھر بچپن، جوانی اور بڑھاپے کو یاد کرو اور سوچو کہ کیا ہم تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ ہماری بھیجی ہوئی بارش کی وجہ سے کیسے خشک زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ قیامت کے آنے میں اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے میں کوئی شک نہیں۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کی خاطر علم و ہدایت اور کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں جھگڑنے والوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہے۔
بعض لوگ دین کے بارے میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی اپنی پسند سے کرتے ہیں، جی میں آیا تو کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خسارے میں ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر بے بس معبودوں کو پکارنا بڑی گمراہی ہے اور ان کو پکارنے میں فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ ایمان و عمل صالح والوں کو نعمتوں والی جنتیں ملیں گی۔ یہ گمان رکھنا بے فائدہ ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا۔ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے تو اپنی حد تک کوشش کر کے دیکھ لے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان، یہود، سابئین، نصارہ، مجوس اور مشرکین کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ کائنات کی ہر چیز اور بہت سارے لوگ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب اور ذلت کا سامان ہے۔ اللہ کے بارے میں جھگڑنے والے دو گروہوں میں سے کفر کرنے والوں کو مختلف قسم کے سخت تکلیف دہ عذابوں کا سامنا کرنا ہوگا اور وہ جہنم سے نکل نہ سکیں گے۔ ایمان و عمل صالح والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، جہاں ان کے لیے مختلف قسم کے انعامات ہوں گے اور وہاں ان کا اعزاز کیا جائے گا۔ کفار مکہ لوگوں کو اسلام لانے سے اور باہر سے آنے والوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے، تو اللہ نے بتایا کہ مسجد حرام سب کے لیے ہے اور ناحق زیادتی کرنے والے کو ہم دردناک سزا دیں گے۔ اور اسی کانٹیکس میں پھر اللہ نے حج کا ذکر کیا۔ کعبے کی تعمیر کے وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی کہ شرک نہ کرو اور عبادتیں کرنے والوں کے لیے کعبے کو صاف ستھرا رکھو، سارے لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ حج کرنے پہنچیں گے۔ حج کے موقع سے مخصوص دنوں میں قربانی کرنے اور اس کے گوشت کے استعمال کرنے، صفائی اختیار کرنے، نظر کو پورا کرنے اور بیت اللہ کا طواف کرنے کی ہدایات دی گئیں۔ جن چوپایوں کا حرام ہونا سورہ مائدہ میں بتایا گیا، ان کے سوا تمام چوپائے حلال ہیں۔ پس تم بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی باتوں سے دور رہو، ایک اللہ کے بن کر رہو اور شرک نہ کرو۔ شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آسمان سے گر جائے اور پرندے اسے لے اڑیں یا دور کہیں ہوا اسے پھینک دے۔ شاعر اللہ کی تعظیم کرنا دل میں تقوی کی علامت ہے۔ قربانی کے جانوروں کو حرم مکی میں ذبح کیا جائے اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ ایک اللہ کی فرما برداری کرو اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ وہ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر پر سہم جاتے ہیں، وہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کو شاعر اللہ میں سے قرار دیا، اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا، قربانی کے گوشت کو کھانے اور کھلانے کے تعلق سے ہدایت دی اور شکر ادا کرنے پر ابھارا۔ بتایا کہ اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ کی جانب سے ہدایت ملنے پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو یہ ہوئے اشارات 11 سے 15 کے، دوسری 3-6 حج جانور، دوسری 3-6 حج جانور یا 2-3-6 حج جانور، اور ان کو جوڑنے کے لیے جملے ہیں: دوسری زندگی سچ ہے، 3 طرح کے لوگوں اور 6 گروہ پر غور کرو، حج میں جانور قربان کرو۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 16 سے 20۔ جب مشرکین مکہ کا ظلم و ستم عروج پر ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اہل ایمان سے دشمنوں کو دور ہٹائے گا۔ نیز ان حالات میں مسلسل ظلم کا شکار بنے ہوئے اہل ایمان کو جہاد کی اجازت دی گئی اور بتایا اگر اللہ انتظام نہ کرتا تو زمین میں بڑا بگاڑ پھیل جاتا۔ اللہ کے نیک بندے زمین میں غلبہ و طاقت ملنے پر نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے مشرکین آپ کو جھٹلاتے ہیں تو پریشان نہ ہو، پچھلی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا، جس کی وجہ سے میں نے پہلے انہیں ڈھیل دی، پھر انہیں سخت عذاب دیا گیا۔ یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ انہیں غور و فکر کرنے کا موقع ملے، دراصل ان کی آنکھیں نہیں بلکہ دل اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ کفار آپ کے سامنے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ پہلے بھی ظالم بستیوں کو میں نے مہلت دی، پھر ان کی پکڑ کی ہے۔ رسول اللہ ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ ایمان و عمل صالح والوں کے لیے مغفرت و باعزت روزی ہوگی اور اللہ کے دشمنوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ شیطان ہر نبی اور رسول کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور فرما کر حق کو دوام بخشتا ہے۔ یہ شیطانی رکاوٹیں منافقین اور سخت دل لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، جبکہ یہی رکاوٹیں سچے ایمان والوں کے لیے ایمان و یقین میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں
اور رہے کفار تو قیامت تک یہ شک و شبہ ہی میں گھرے رہیں گے۔ اس دن بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی اور وہی فیصلہ کرے گا۔ ایمان و عمل صالح والوں کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہوں گی اور کفر و تکذیب کرنے والے رسوا کن عذاب میں رہیں گے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا چاہے طبعی موت مرے یا شہادت پائے، اس کے لیے آخرت میں بہترین بدلہ اور انعامات ہیں۔ اللہ ہی رات کو دن سے اور دن کو رات سے نکالنے والا ہے، وہی سننے دیکھنے والا ہے، وہی حق ہے اور باقی سب باطل ہے، وہی بلندی و بڑائی والا ہے۔ اسی نے بارش برسائی جس کی وجہ سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ کائنات میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے، وہ لطیف و خبیر و غنی و حمید ہے۔ زمین پر موجود ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی، سمندری کشتیاں اور آسمان بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ زندگی اور موت کا اختیار اسی کے پاس ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہر امت کے لیے احکام مقرر کیے گئے ہیں، اختلاف کی ضرورت نہیں۔ اے رسول، رب کی طرف بلائیے، آپ ہی راہ راست پر ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے تمام اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ بے بنیاد معبودوں کی پرستش کرنے والوں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ کفار و مشرکین قرآن کی تلاوت سن کر تلملا اٹھتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اللہ نے مثال دے کر جھوٹے معبودوں کی بے بسی بتائی کہ وہ سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو مکھی سے زیادہ کمزور ہیں۔ قادر مطلق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہی فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے احکام دیے، ایمان والو، کامیاب ہونے کے لیے نماز قائم کرو، رب کی عبادت کرو، بھلائی کے کام کرو، اللہ کے لیے قابل قدر محنت کرو۔ اللہ ہی نے تمہیں چنا ہے اور تمہارے دین کو آسان رکھا ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم طے کر رکھا ہے تاکہ تم رسول پر گواہ ہو اور پھر امت محمدیہ ساری انسانیت پر گواہ ہو۔ تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ سے جڑے رہو، وہی حقیقی کارساز ہے۔ تو یہ ہوئے صفحات 16 سے 20 کے اشارات۔ دفاع شیطان صفات توحید 9، دفاع شیطان صفات توحید 9، اور جملے ہیں دفاع کرو شیطان کے خلاف، اللہ کی صفات و توحید کی نشانیوں پر غور کرو اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرو۔ 9 احکام۔ تو یہ ہوا پارہ 17 اور اس کے اشارات اور مضامین۔ سورہ انبیاء کے مضامین ہیں آخرت و توحید، رسالت، آخرت وغیرہ۔ آخرت توحید، رسالت، آخرت۔ اور سورہ حج کے مضامین ہیں آخرت و مختلف گروہ، حج، دشمن، توحید، احکام، دشمن، توحید، احکام۔ الحمدللہ وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔